بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم۔ تو آج فہم القرآن کا یہ دوسرا سبق ہے، یعنی دوسرا جو ہے وہ دوسری کلاس ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر ایک خوبصورت چارٹ بنائیں اور اپنی کلاس میں آویزاں کریں۔ تو یہ تو ہے عملی کام، منی ہوم ورک بھی آپ اس کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے گرامر۔ تو گرامر میں سب سے پہلے اسم اس لفظ یا کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو، مثلا مسجد، زید، جمیل۔ لیکن عربی کے لحاظ سے، چونکہ ہم یہاں عربی پڑھ رہے ہیں، تو عربی کے لحاظ سے یہ تعریف جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو لفظ جو ہے، لفظ بمانی رمی آتا ہے، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے، ایک عربی مقولہ ہے، اکل تو تمرہ، میں نے کھجور کہا، ولفظ تو نواتا، اور اس کی گٹلی جو تھی اس کو پھینک دیا۔ تو یہاں سے لفظ کی ابتدا ہوئی، اور لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ پھینکنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ ما یتلفظ بہ انسان جس سے تلفظ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اسم کی پہچان عربی میں اسم کی جو ہے وہ 10 علامات ہیں۔ اس 10 علامات کی وجہ سے ہم اسم کو پہچانتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ تو سب سے پہلے اس پہ جو 85% اسماء ہیں، ان پہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ان پہ جو ہے نا وہ تنوین ہوگی۔ تنوین کا مطلب ہے 2 زیر ہوں گے، 2 پیش ہوں گے، 2 زیبر، اس میں سے کچھ بھی ہوں گے۔ جیسے رأیت زیدن، مررت بزید، جاء زید، مررت بزید۔ تو اس طرح کیا ہے؟ اس طرح مختلف 3 جو ہیں وہ اعراب آئیں گے، یعنی زیدن، زیدن، زیدن۔ تو یہ 3 کے تینوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اعراب، تنوین۔ تو تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہتے ہیں، جیسے کتاب، کتابن، کتابن، کتابن۔ 13% اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں زبر اور پیش ہی آتے ہیں اور تنوین نہیں آتی، جیسے ابراہیم، نوح، یوسف۔ تو یہ بھی ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ کی جو ہے نا وہ پھر صفت ہے میرے خیال میں، تو اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تیسری جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ان پہ الف لام آل آ سکتا ہے، جیسے الحمد، الکتاب اور رسول، السعید، السعودی۔ تو یہ ہیں، اس پر تنوین آ سکتی ہے، اسم پر تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنوین یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسم کے آخر میں وین یا یعنی یہ تسمیہ اور جمع، یہ ایک علامت ہے، تسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اسماء کے شروع میں حرف جار ہوتا ہے، جیسے با، تا، کاف، لام۔ یہ کیا ہے؟ 17 قسم کے حروف ہیں جنہیں کو حرف جار کہتے ہیں۔ اچھی یا بری، یعنی ہی موصوف بھی ہو سکتے ہیں، صفت موصوف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ترتیب سے بتا دیتا ہوں کہ اسم کی جو 10 علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اسم کی 10 علامات میں سب سے پہلے یہاں پہ جو اس نے ذکر کی ہے کتاب میں، وہ آپ سیکھ لیں ساتھ، لیکن میں آپ کو ترتیب سے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے اسم کی علامت جو ہے وہ الف لام، یعنی اس پہ شروع میں الف لام آئے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تنوین ہوگی، حرف جار داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، با، تا، کاف، لام۔ تو یہ 17 حروف ہیں جو شروع میں آئیں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تیسری جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تنوین آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو زید عالم، تو جلیل قائم، یہ مختلف قسم کی جو ہے نا تنوین جو ہے نا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آئیں گے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہوں گے، مسند جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی گئی ہو، جسے میں نے یہاں پہ کہا کہ زید عالم۔ تو یہ زید عالم، عالم کی جو اضافت یا نسبت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم کی جو کیا ہے نسبت ہے وہ یا اسناد جو ہے وہ زید کی طرف کیا گیا ہے، تو زید جو ہے یہاں پہ مسند الیہ ہے۔ مضاف ہوگا یعنی اضافت کی گئی ہوگی جس کی طرف، تو جیسے غلام و زید، تو غلام کی جو اضافت ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے۔ مضاف مضاف الیہ کس طرح ہم کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو اردو ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، اپنا، 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 اپنے، اپنی، یہ ترجمہ جب آئے گا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ تو مضاف
جو مضاف ہوگا تو مضاف جس کی طرف کیا ہو نسبت کی گئی، جیسے غلام و زیدن تو غلام کی جو اضافت ہے وہ کس طرف نسبت نہیں سوری اضافت کی گئی ہے زید کی طرف۔ تو اس میں تصغیر ہو جس میں چٹائی کے معنی پائے جاتے ہوں، یہ چھوٹی قسم ہے علامت ہے۔ ساتویں جو علامت ہے وہ کیا ہے آخر میں یا نسبتی آیا ہو، ٹھیک ہے، یا نسبت جیسے پاکستانی بغدادی عربی، تو یہ کیا ہے یا نسبتی ہوگی۔ آٹھویں جو قسم ہے وہ تثنیہ جمع ہو، تو یہاں پہ بھی ذکر ہو گئے یا وین یان، یہ کیا ہیں یہ تثنیہ جمع کی علامات ہیں۔ نویں جو قسم ہے وہ موصوف ہوگا، یعنی اس کی صفت، جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس آدمی آیا جو کیا تھا عالم تھا، تو یہاں عالم جو ہے وہ صفت ہے اور اس کا موصوف جو ہے وہ رجل ہے، تو یہ کیا ہے موصوف ہوگا۔ اور آخر جو ہے وہ تھا مدورہ، ٹھیک ہے، تو تھا مدورہ اس میں ہوگا۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اچھی یا بری صفت، جیسے صادق صالح کافر ناصر، تو یہ اچھی اور بری صفت۔ اور آخر میں جس طرح میں نے کہا کہ تھا مدورہ یعنی تھا گول تھا جو ہے وہ آئے گا۔ تو اس کے بعد ہے فعل کے علامات۔ فعل کے علامات یہاں پہ جو ہے اسم کے بارے میں میں نے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اسم جو ہے وہ کلمہ ہے جس میں کیا ہوتی ہے، جس میں معنی تو پایا جاتا ہے لیکن اس کا کسی زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں ماضی حال اور مستقبل میں کوئی زمانہ پایا جائے، تو یہ فعل جو ہے فعل میں معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کا معنی بھی ہوگا اور اس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی ہوگا، جیسے ذہب وہ گیا، اکلا اس نے کہا، یا یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ فعل کی پہچان، تو فعل کی جو علامات ہیں وہ قد، شروع ابتدا میں قد جو ہے نا آئے گا، سین جیسے کیا ہے قد کے جو ہے قد ضرب قد سمع، یا سین سیضرب سیعلم سیقول سیذکر، اس طرح سوف شروع میں سوف آئے گا، تو جس لفظ کے شروع میں سوف آیا ہوگا سوف یعلمون سوف تعلمون، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ فعل ہے۔ حرف جزم شروع میں ہوگا جو، اور حرف جزم کیا ہے، حرف جزم جو ہے وہ 5 ہے، ان لم 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 لما لم لم امر لا نہیں، تو یہ کیا ہے یہ ہوگا نمبر 5 جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہوگا۔ چھٹا جو ہے وہ یا ساکن ہوگا، اور ساتواں جو ہے امر، آٹھواں جو ہے وہ نہیں، اور نواں جو ہے وہ حرف نصبہ، حروف نصبہ اس پہ اتائل ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیے گئے ہیں وہ 5 ذکر کیے گے۔ ہاں ان کا ذکر کبھی کر لیتے ہیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ فعل میں 3 زمانوں میں فعل حال اور مستقبل میں کوئی زمانہ پائے جاتے ہیں، جیسے ذهب ہو گیا، اکل اس نے کہا۔ 2 جو ہے فعل کے شروع میں قد آ سکتا ہے، قد کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ قد کیا ہے، قد سمع قد ضرب قد یعلم، تو یہ کیا ہے قد ظاہر ہوگا۔ نمبر 3 فعل کے شروع میں سین آ سکتا ہے، جسے کیا ہم نے کہا سیضرب سیذکر، تو سیعلم، تو سین آ سکتا ہے۔ فعل کے شروع میں سوف، جسے ہم نے کہا کہ سوف یعلمون سوف تعلمون، سوف یفعل، تو یہ بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 5 فعل کے ساتھ تھا مؤنث آ سکتی ہے، جیسے کتبت، اور یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کا ذکر کیا جس کو ہم تھا ساکنہ کہتے ہیں، تھا ساکن کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے فعل کی علامات ہیں۔ اب آتے ہیں جملے کی طرف کہ جملے کیا ہے، جملہ 2 قسم کا ہے، جملہ فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا۔ فعلیہ وہ کلمہ ہے جو فعل سے شروع ہوا اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب ہم جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو سیکھتے ہیں۔ تو فعل مفعول، فاعل مفعول فعل، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فاعل ہمیشہ پیش یا دو پیش کے ساتھ آتا ہے، پیش یا دو پیش کی وجہ سے ترجمہ کرتے وقت ہم فاعل کے ساتھ نے کا اضافہ کرنے سے خالد خالد نے، سعد سعد نے۔ مفعول جس پر کام کا اثر پڑے، عربی زبان میں مفعول ہمیشہ زبر یا دو زیر کے ساتھ آتا ہے۔ زیر یا دو زیر کی وجہ سے ترجمہ کرتے وقت مفعول کے ساتھ کو اضافہ کرتے ہیں، جیسے فعل جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو، ضربہ اس نے مارا، اکلا اس نے کھایا۔ آیا ایک مثال سمجھتے ہیں، ضربہ خالد زیدن، مارا خالد نے زید کو۔ فعل ضربہ کیا ہے فعل ہے، خالد جو ہے وہ کیا ہے ضربہ خالد زیدن، تو زید جو ہے وہ فاعل ہے، خالد کے ساتھ دو پیش ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ خالد کام کرنے والا ہے یعنی فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت خالد کے ساتھ نے لگائیں گے۔
زید کو تو زید کیا ہے؟ مفعول ہے، زید کے ساتھ دو زیر آئے ہیں، زیر ہیں، اس وجہ سے معلوم ہوا کہ زید پر کام کا اثر پڑا ہے، یعنی مفعول ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت زید کے ساتھ کو لگائیں گے۔ عربی زبان بہت دلچسپ ہے، اس میں نے اور کو کے لیے الفاظ نہیں لکھے جاتے، صرف الفاظ کے آخری حرف پر پیش دو پیش زبر دو زبر یا زیر دو زیر سے نے اور کو کا پتہ چلتا ہے۔ سمع سعد سعد القرآن، سعد سنا نے قرآن کو۔ ضرب خالد زیدن، مارا خالد نے زید کو۔ شروع میں جو فعل آتا ہے وہی واحد ہی ہوتا ہے، چاہے کرنے والا ایک ہو یا زیادہ۔ سمع المسلم القرآن، سنا مسلمان نے قرآن کو۔ سمع المسلمون القرآن، سنا مسلمان نے قرآن کو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ یہ پہلا سبق جو تھا وہ ختم ہوا۔ کل سے انشاءاللہ ہم دوسرے سبق کا ابتدا کریں گے۔ امید ہے آپ نے اس سے کم از کم اسم اور فعل کے علامات کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جملہ فعلیہ جس کی ابتدا کیا ہے فعل سے ہو، جیسے قامہ زیدن، زید جو ہے وہ کھڑا ہوا یا کھڑا ہے، تو جلسہ عمرن، عمرن جو ہے امر جو ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹھ گیا۔ تو یہ جملے جو ہے نا اسم کی ابتدا جو ہے وہ فعل سے ہوتی ہے، تو اس کو فعلیہ کہتے ہیں۔ جب اسم سے ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ زیدن عالم، زید عالم ہے، تو اس کی ہم جو ہے نا وہ ابتدا جو ہے اسم سے چونکہ ہوئی، تو اس کو اس جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔